Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ طلاق خاتون لینا چاہتی ہے، مرد نہیں دے رہا طلاق، تو اس کی کیا کنڈیشنز ہیں۔ ویسے ہم نکاح اور طلاق کے بارے میں تفصیلاً ڈسکس کر چکے ہیں۔ نکاح اور طلاق کی پلے لسٹ ہمارے چینل پہ موجود ہے، پلے لسٹ ضرور دیکھا کریں، اس میں ہر ٹائٹل کی تمام ویڈیوز پلے لسٹ میں موجود ہوتی ہیں۔ طلاق لینا چاہتی ہے، شوہر طلاق نہیں دے رہا، کسی بھی وجہ سے ناچاکی ہو گئی، حالات خراب ہو گئے، نوبت طلاق تک آ گئی، شوہر اب طلاق نہیں دے رہا، تو اس کی کیا کنڈیشنز ہیں۔ اگر طلاق لینا ضروری ہو گیا ہے تو شوہر سے معاملہ کیا جائے۔ پہلے تو یہاں درخواست کروں گا، مومنات سے پہلے درخواست ہے کہ اگر حالات خراب ہو جاتے ہیں تو اپنے اندر تھوڑی سی لچک پیدا کریں۔ مثلا شوہر ڈانٹتا ہے یا مثلا کہ گالیاں دیتا ہے، یا اس نے شادی کر لی یا کسی اور خاتون میں انوالو ہو گیا، تو اس کو چانس دینا چاہیے۔ یہ میں مردوں کو انکریج نہیں کر رہا، خواتین کو ڈسکریج نہیں کر رہا، ایک چانس دیں تاکہ ان کو سدھرنے کا موقع دیں کہ وہ دوسری خواتین میں انوالو نہ ہوں۔ بعض اوقات خواتین بھی غلطی پر ہوتی ہیں کہ مرد نے دوسری شادی کیوں کر لی ہے یا اس نے متع کیوں کیا ہے، تو اس وجہ سے مجھے طلاق چاہیے۔ یہ اس کا رائٹ ہے، اگر اس نے کچھ کیا ہے تو وہ متع بھی کر سکتا ہے، دوسری شادی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلی ہم ڈسکس کریں گے، دوسری شادی اور متع کے بارے میں، کہ کس کنڈیشن میں کی جا سکتی ہے اور کس طرح ان کو بیلنس رکھنا اور حقوق پورے کرنا ضروری ہے۔ یہاں خواتین کہیں گے کہ آپ کیوں انکریج کر رہے ہیں مردوں کو، تو یہاں یہ کہنا ضروری ہے کہ شریعت اور اسلام نے جو ہمیں دائرہ دیا ہے اس میں اگر ہم رہیں تو ہر چیز کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ مرد نے اگر کوئی غیر شرعی فعل انجام دیا ہے تو اس کو اگر چانس آپ دیں گی تو اس میں آپ کی بہتری ہے، بھلائی ہے، ممکن ہے وہ سدھر جائے اور آپ کے پاس واپس آ جائے۔ بعض اوقات خاتون کو ارد گرد کا معاشرہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، بعض اوقات بہنیں، بعض اوقات قریبی رشتے، کہ اس نے ایسا کیوں کیا، آپ فوراً طلاق لے لو۔ ظاہری طور پہ وہ ساتھ ہوتے ہیں اور ظاہری طور پہ ارد گرد رہتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، جو ہی آپ طلاق لیتی ہیں پھر سارے آہستہ آہستہ کر کے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ اپنے رشتے کو ٹائم دینا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ اگر طلاق لینا ضروری ہو گیا ہے، یعنی کہ اب رشتہ باقی رہنا ممکن نہیں ہے، مارتا ہے، ڈانٹتا ہے، زانی ہے، شرابی ہے، دیگر مسائل ہیں، حقوق پورے نہیں کرتا اور کسی قسم کا اس کا آپ سے تعلق نہیں رہا، باقی تمام جو معاملات ہیں، اور آپ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں یا فقط خاتون نفرت کرنے لگی ہے۔ یہ خلا اور مبارات کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو خاتون اگر نفرت کرتی ہے تو بھی خلا لی جا سکتی ہے، اگر دونوں نفرت کرتے ہیں تو بھی طلاق ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں پھر شوہر سے کہا جائے کہ میں اب طلاق لینا چاہتی ہوں، مجھے آزاد کر دو۔ وہ آدھا حق مہر آپ سے لے لے گا جو آپ نے لیا ہوا ہے حق مہر، اور پھر وہ آپ کو طلاق دے دے گا۔ اگر ایسی کنڈیشن نہیں ہے، وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے اور زیادہ پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے، یا آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اور طلاق پڑھتا یا دیتا ہی نہیں ہے، تو اب خاتون کہاں جائے؟ کیا عدالتی طلاق کافی ہے؟ نہیں، عدالتی طلاق کافی نہیں ہے، وہ ہم آگے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود نہیں دے رہا تو حاکم شرعی سے رجوع کریں۔ پھر یہ معاملہ آتا ہے امام کی طرف کہ شوہر اب مجھے آزاد نہیں کر رہا، یہ میرے معاملات ہیں، اس وجہ سے میں طلاق لینا چاہتی ہوں۔ حاکم شرعی مجتہد وقت کا نائب امام، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے نائب امام آ گئے یا مجتہدین آ گئے، ایک سربراہ ادارے کا، حتیٰ کہ ایک والد جب کہیں جانے لگتا ہے تو بچوں کو کسی کے حوالے کرتا ہے، ایک سربراہ ادارے کا جاتا ہے تو کسی کو ادارہ تھما دیتا ہے کہ میرے ادارے کا خیال رکھنا۔ سرپرست وہی ہوتا ہے، لیکن وقتی طور پہ، ظاہری طور پہ کسی کو نگرانی دیتا ہے کہ یہ آپ نے سسٹم سنبھالنا ہے۔ وقت کے امام سرپرست ہیں ہمارے، ہر چیز پر ان کی نظر ہے، لیکن ظاہری طور پہ ہم ان سے رابطہ نہیں کر سکتے، توسل کر سکتے ہیں، رابطہ نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے مسائل شریعہ میں ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے مراجع عظام کی طرف۔ حاکم شرعی کی طرف خاتون رجوع کرے گی کہ میرا یہ معاملہ ہے، مجھے طلاق دے دیجئے، میں طلاق لینا چاہتی ہوں۔ حاکم شرعی تحقیق کرے گا۔ تحقیق کا کیا سلسلہ ہے؟
حاکم شرعی کون ہے یہ ہم بتا چکے ہیں. تحقیق کس طرح کرے گا؟ آپ اپنے علاقے کے بعض مومنات ہم سے رابطہ کرتی ہیں طلاق پڑھوا دیجئے، ہم نہ آپ کو جانتے ہیں نہ آپ کے شوہر کو جانتے ہیں. علاقے کا مولوی مولانا صاحب، علاقے کا جو عالم دین ہے وہ آپ کو جانتا ہے، اس کے سامنے آپ نے اپنا مدعا پیش کرنا ہے، وہ آپ کا کیس آگے بڑھائے گا. عدالتی طلاق کافی نہیں ہے. اب اس کی تھوڑی سی پہلے ہم ڈیٹیل بتا دیں کہ آپ نے پورا نہیں بتایا. مولانا جو ہے علاقے کا وہ پھر مرجع کے وکیل سے اور مرجع سے رابطہ کر کے آپ کا کیس سالو کرائے گا، اور اس میں کافی ٹائم بھی لگ جاتا ہے، 6 مہینے سال لگ سکتے ہیں. تو آپ حاکم شرعی کے پاس اس وقت رجوع کریں جب آپ کا شوہر طلاق نہیں دے رہا، آپ کے بڑے اس فیصلے میں آئے ہیں طلاق نہیں ہو رہی کسی بھی صورت میں، پھر آپ حاکم شرعی کے پاس دیں، اور وہ بھی پروسیس ہے، آسانی سے طلاق وہاں بھی نہیں ہوتی. خاتون کہہ سکتی ہے کہ ہم کہاں جائیں، تو پہلی کوشش یہ کی جائے گھر بسایا جائے. گھر بسانا ممکن نہیں ہے، شوہر ذلیل کر رہا ہے، تو حاکم شرعی مجتہد کی ذمہ داری ہے، وہ ایسے کسی کا گھر نہیں توڑ سکتا، طلاق نہیں پڑھ سکتا، اس کی گردن پہ ہے یہ طلاق. تو اس وجہ سے وہ اپنی تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کے بعد جا کے شوہر سے رابطہ کرتے ہیں، علاقے کے مولانا سے، پھر جا کے وہ طلاق پڑھتے ہیں. ہمارے نوکر تو نہیں ہیں، لیکن وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ مومنین کا مسئلہ ہے، ہم نائب امام ہیں، تو اس وجہ سے وہ یہ معاملات ڈیل بھی کرتے ہیں، اینڈ تک بھی پہنچاتے ہیں. لیکن وقت طویل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے مومنین پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہمارا مسئلہ تو ابھی تک حل نہیں ہوا. انتظار کیجیے اور بار بار رابطے میں رہیے اگر ایسی سچویشن ہے. عدالتی طلاق کافی نہیں ہے. عدالتی طلاق، کوئی بھی خاتون عدالت سے طلاق لے کر دوسرا نکاح کرتی ہے، اس کا نکاح درست نہیں ہے. ہاں ایک صورت میں عدالتی طلاق ٹھیک ہے، اگر خاتون کا شوہر اہل سنت مسلک سے ہے. فقہ جعفریہ کے علاوہ مسلک سے عدالتی طلاق کافی ہے، کیونکہ ان کے مسلک میں عدالت کی طلاق شرعی طور پر طلاق شمار ہوتی ہے. تو اگر خاتون کا شوہر اہل سنت سے ہے، عدالت سے وہ طلاق لے لیتی ہے، تو اس کی شرعی طلاق شمار ہوگی اور وہ آزاد ہوگی. مومنین سے ملتمس ہوں ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں. والحمدللہ رب العالمین.